الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما النہی فهو طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء، اور بہرحال نہیں پس اصطلاح کے طریقے پر فعل کو روکنے کو طلب کرنا، فعل کے روکنے کو طلب کرنا، یعنی کہ بڑھائی کے طریقے پر فعل کو روکنے کے لیے طلب کیا جائے، فعل کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، طلب کیا جائے بڑھائی کے طریقے پر، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اس کے لیے ایک صیغہ، اس کے لیے ایک صیغہ ہے، اور وہ مضارع ہے لائے نہیہ کے ساتھ، لائے نہیں کے ساتھ وہ کیا ہے، مضارع ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ نہ فساد کرو تم زمین میں ان کی اصلاح کے بعد، اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تفسدو فعل مضارع ہے، لا نہیں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ وقد تخرج صیغتہ عن معانیہا الاصلیہ، اور کبھی کبھی نکالا جاتا ہے اس کے صیغے کو اس کے اصلی معنی سے دوسرے معانی کی طرف، اس کے اصلی معانی سے دوسرے معانی کے طرف، تفہم سمجھا جاتا ہے من المقامی والسیاقی، مقام اور سیاق سے وہ کیا ہوتا ہے، سمجھی جاتی ہے بات، مقام اور سیاق سے وہ بات سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کے دعا فلا تشمت بی الاعداء، پس نہ ذلیل کرنا، فلا تشمت بی الاعداء، پس نہ ذلیل کرنا مجھے دشمن کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دعا دی جا رہی ہے، بھائی مجھے دشمن کے سامنے ذلیل نہ ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ والالتماس، اور التماس کرنا، لقولک تیرے قول میں، جس طرح کہ تیرا قول لمن یساوی، اس شخص کے لیے جو تیرے پاس بیٹھا ہے، کہ نہ ہٹنا من مکانکا، تو اپنی جگہ سے، نہ ہٹنا تو اپنی جگہ سے، حتی ارجو، یہاں تک کہ میں لوٹ آؤں، الیکا تیری طرف، یعنی کہ جب تک میں تیری طرف لوٹ نہیں آتا تب تک تو یہاں سے اٹھنا نہیں۔ اب یہاں پر التماس کر رہا ہے لیکن ہے فعل نہیں، ٹھیک ہے۔ والتمنی، اور تمنا کرنے کے لیے، جس طرح کہ لا تطلعوا فی قولہ، جس طرح کہ لا تطلعوا اس کے قول میں، یا لیل طل، یا نوم ذل، یا صبح کف، لا تطلو، کہ اے رات طل لمبی ہو جا، یا نوم ذل اے نیند زائل ہو جا، چلی جا، ختم ہو جا، یا صبح کف اے صبح ٹھہر جا، لا تطلع نہ تو طلوع ہو، یعنی کہ اے صبح تو طلوع نہ ہو، جو رات میں ہو، بیٹھا ہو، خواب و خیال میں ہو، تو وہ اس طرح کا شعر کہے کہ یا لیل طل، یا نوم ذل، یا صبح کف، لا تطلع، ٹھیک ہے۔ والتحدید، اور تحدید کے لیے بھی تمنی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ تیرا قول اپنے خادم کے لیے لا تطع امری، کہ نہ تو میرا حکم مان، نہ تو میرا حکم مان۔ اب یہاں پر تحدید ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ تو میرا حکم نہ مان، پھر میں دیکھ لوں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ آگے منطق کا فصل قد یقسم المفرد بتقسیم آخر، اور کبھی تقسیم ہوتا ہے مفرد دوسرے تقسیم کے ساتھ، دوسرے معانی کے ساتھ، کبھی مفرد دوسرے معانی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، کبھی مفرد دوسرے معانی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ کہ مفرد یا یہ کہ ہوگا اس کا معنی ایک
اس کا معنی ایک ہوگا یا ہوگا کثیر، اس کا معنی ایک ہوگا یا پھر کیا ہوگا کثیر، اور وہ جس کے لیے ایک معنی ہو علی ثلاثتی اضرب، تین قسم پر ہے۔ کتنی قسم پر ہے؟ جس کا ایک معنی ہو وہ تین قسموں پر ہے۔ آگے وجہ اثر بیان کرنا چاہتے ہیں اس کی، کیونکہ نہیں خالی ہوگا وہ معنی، یا یہ کہ ہوگا یہ معنی متعین مشخص، اگر معنی متعین مشخص ہوگا یا نہیں ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ والاول، اور اول یسمى نام رکھا جاتا ہے علم، اگر معنی معین مشخص ہوگا تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ علم، جس طرح کے زید، جس طرح کے زید، وہذا اور ہوا، ہذا اور ہوا۔ والاولی ان یسمى هذا القسم بجز حقیقی، اور پہلا یہ کہ نام رکھا جاتا ہے اس قسم کا جز حقیقی کے ساتھ، یعنی کہ پہلے کا جز حقیقی کے ساتھ بھی نام رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور علم کے ساتھ بھی رکھا جاتا ہے۔ اور ثانی دوسرا، یعنی وہ جو نہ ہو جس کا معنی واحد مشخص، جس کا معنی نہ ہو واحد مشخص، بلکہ ہو اس کے لیے افراد کثیر، بلکہ ہو اس کے لیے افراد کثیر، تو وہ دو قسموں ہیں پر ہے۔ وہ کتنی قسموں پر ہے؟ دو قسموں پر ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ سچا ہے یہ معنی اس کے تمام افراد پر علی سبیل الاستواء، استواء کے طریقے پر، برابر برابر کے طریقے پر، برابر برابر۔ ان میں سے پہلا یہ کہ سچا ہے یہ معنی اس کے تمام افراد پر علی سبیل الاستواء، برابر برابر، بغیر کسی فرق یا تفاوت، بغیر کسی تفاوت کے، بغیر کسی فرق کے، اولیت کے ساتھ اور اولیت کے ساتھ، اولیت کے ساتھ اور اولیت کے ساتھ، اور اشدیت کے ساتھ او ازدیت کے ساتھ، یا پھر ازدیت کے ساتھ۔ اور نام رکھا جاتا ہے اس قسم کا متواتی، اس قسم کا کیا نام رکھا جاتا ہے؟ متواتی، اس کے افراد کے تواتر ہونے کی وجہ سے، اس کے افراد کے کافی سورے ہونے کی وجہ سے، تواتر ہونے کی وجہ سے اس کا نام متواتی رکھا جاتا ہے۔ اور اس کا موافق ہونا اس معنی عام کے سچے ہونے میں، اور اس کا موافق ہونا اس معنی عام کے سچے ہونے میں، معنی عام کے سچے ہونے میں اس کی موافقت ہو، کیا ہو؟ موافقت ہو۔ جس طرح کہ انسان کی نسبت کرنا زید کی طرف، عمر اور بکر کی طرف۔ اب زید اور عمر اور بکر یہ ایک اس معنی میں سچے آ رہے ہیں جو موافق ہے انسان میں، انسان معنی عام ہے اور اس کی یہ کیا ہے؟ موافق ہے، اس میں یہ سچے آ رہے ہیں۔ بلکہ ہوگا اس معنی کا صدق بعض افراد پر اولیت کے ساتھ، بعض افراد پر کیا ہوگا؟ اولیت کے ساتھ، یا اشدیت کے ساتھ، یا اولیت کے ساتھ، یا اولویت کے ساتھ، یا اولویت کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا صدق بعض دوسروں پر، اور اس کا صدق بعض دوسروں پر ان کی ضدوں کے ساتھ ہوگا، دوسروں پر ضدوں کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، دوسروں پر کیا ہوگا؟ ضدوں کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کے وجود کی نسبت کرنا واجب جل مجدہ کی طرف، وجود کی نسبت کرنا واجب جل مجدہ کی طرف، اور وجود کی نسبت کرنا ممکن کی طرف۔ اب ممکن یہ ضد ہے نا واجب تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، یا تو واجب ہوگا یا ممکن ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ واجب ہو اور ممکن بھی ہو، نہیں سوری، اس طرح نہیں، ہاں صحیح ہے، واجب اب ممکن یہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اب ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے ممکن الوجود، ٹھیک ہے۔ واجب الوجود تو وہ ذات ہے جو فنا فی اللہ نہیں ہے، اور ممکن الوجود تو فنا فی اللہ جس طرح کے ہم، ٹھیک ہے۔ وقل بیادی، اور جس طرح کے سفیدی کی نسبت کرنا سرد برف کی طرف، والآج، اور ہاتھی کے دانتوں کی طرف، ہاتھی کے دانتوں کی طرف، یہ ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ ضدیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب برف جو ہوتی ہے وہ
کیا ہے، دونوں سچی تو آتے ہیں، سفیدی ایک ہے جو سچی آتی ہے دونوں پر، لیکن ہیں ایک دوسرے کی ضدیں، جو برف ہے وہ تو بالکل ختم ہو جاتی ہے اور ہاتھی کے دانت وہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور نام رکھا جاتا ہے اس قسم کا مشکک کیونکہ واقع ہوتی ہے ناظر دیکھنے والوں، کیونکہ پڑ جاتے ہیں دیکھنے والے شک میں، اس کے ہونے میں، اس کے متباتی ہونے میں یا مشترک ہونے میں، اس کے متباتی ہونے میں یا مشترک ہونے میں دیکھنے والے کس میں پڑ جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام بھی ہم نے کیا رکھ دیا، مشکک رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے قدوری شریف، ومن باع جاریتن او دابتن الا، اور جس نے بیع کی جاریہ لونڈی کی یا دابہ جانور کی، مگر اس کے حمل کی، مگر اس کے حمل کی، یعنی کہ اس کا حمل بیچا نہیں بلکہ صرف کیا کی، اس چیز کی، تو فاسد ہے بیع۔ یعنی کہ ایک جانور ہے کھڑا ہوا ہے یا ایک لونڈی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یا جانور کی مثال آپ لو، جانور کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اب بائے کہتا ہے کہ میں تجھے جانور دیتا ہوں، بچہ بیچ میں نہیں دیتا، بچہ میرا ہے، تو یہ بیع فاسد ہے، کیونکہ ابھی تک جو بچہ بیچ میں ہے وہ اسی کا ہے، وہ اس کی جز ہے۔ یعنی کہ جب ہم بھینس کہیں گے نا تو بھینس میں وہ بچہ شامل ہے، یہ نہیں کہہ سکتے یہ بچہ بھینس سے علیحدہ ہے، جب وہ باہر آئے گا تو پھر علیحدہ کہیں گے، ابھی تو اس کی جز ہے، اسی وجہ سے بیع فاسد ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے خریدا کپڑے کو اس پر یہ کہ اس کو کاٹے گا بائے، اس کو بائے کاٹے گا اور اس کی سلائے گا قمیض یا قبا یا نعل، یا یہ کہ اس کی برابری ہوگی یا اس میں شریک ہوگا، تو بیع فاسد ہے۔ بیع کیا ہے، فاسد ہے۔ یعنی کہ بائے نے کہا کہ یہ کپڑا میں بیچتا ہوں لیکن نہ اس کا میں قمیض سلاؤں گا، قبا سلاؤں گا یا جوتا سلاؤں گا، یا اس میں ہماری دونوں برابری ہوگی، تو یہ بیع کیا ہے، فاسد ہے۔ اور بیع نیروز کی طرف، نیروز تک، نیروز کہتے ہیں شمسی سال کے پہلے دن کو، شمسی سال کے پہلے دن کو کیا کہتے ہیں، نیروز کہتے ہیں۔ بیع کی نیروز تک، اور مہر جان تک، مہر جان کہتے ہیں موسم خریم کو، پت جھڑ کے موسم کے آخر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نصارہ کے روزے کے دن کی تک کی، اور یہودیوں کے فطرے کے دن تک کی، جب کہ نام پتہ ہو متعاقدین دونوں کو، یہ تو بیع فاسد ہے۔ یعنی کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ روزہ کب آتا ہے، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، یہودیوں کا فطرہ کب دیتے ہیں، یہودی نصرانی روزہ کب رکھتے ہیں، یہ پت جھڑ کا موسم کب آتا ہے، شمسی سال کا پہلا دن کب آتا ہے، پتہ نہیں ہے دونوں کو، تو پھر بیع یہ کیا ہے، فاسد ہے۔ اگر پتہ ہے تو پھر تو جائز ہے۔ اور نہیں ہے جائز بیع کرنا الی الحصاد، کھیتی کٹنے تک، ودیاس، یا گہنے تک، یا پھر گہنے تک، یعنی کہ کیا بولتے ہیں، کھیتی لگانے تک، گہنے تک، ٹھیک ہے۔ اور کتاف، اور پھل کاٹنے تک، اور حاجیوں کے آنے تک، حاجیوں کے آنے تک، ٹھیک ہے۔ پس اگر دونوں راضی ہوں مدت کے ساکت کرنے کے ساتھ، قبل اس کے یہ کہ آئیں لوگ کھیتی کاٹ کر یا گاہیں لگا کر، اور قبل حاجیوں کے آنے سے تو بیع جائز ہے۔ یعنی کہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ بیع میں کر رہا ہوں، اس کے پیسے میں دوں گا جب حاجی آئیں گے واپس سے، یا کھیتی جب لگائی جائے گی، یا کھیتی جب اٹھائی جائے گی، ٹھیک ہے، کاٹی جائے گی، تب پیسے دوں گا، تو بیع فاسد ہے۔ بیع فاسد کیوں ہو رہی ہے؟ بیع فاسد اس لیے ہو رہی ہے کہ اب پتہ نہیں ہے حاجی کب آئیں گے، معین نہیں ہے مدت، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کھیتی کب کاٹتے ہیں، کب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ان کے کھیتی کاٹنے سے پہلے تک یا حاجیوں کے آنے سے پہلے تک کوئی معین مدت طے کر لی ہے تو پھر بیع جائز ہو جائے گا۔ کوئی معین مدت اگر طے کر لی ہے
تو پھر بے جائز ہوگی، ورنہ بے جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا ہے اور تکرار ضروری کرنا ہے۔ آگے ہے اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قول میں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں وہ جو تمہارے رضاعت سے ہیں، دودھ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حرمت رضاعت کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے اس بات پر کہ اگر بچے نے دودھ کا 1 قطرہ یا 2 قطرے کسی عورت کا پیا، یا پستان کی 1 چسکی، 1 مرتبہ پستان کو منہ میں ڈالا یا 2 مرتبہ پستان کو منہ میں ڈالا، تو کیا حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ کس بات میں اختلاف ہے کہ اگر بچے نے کسی عورت کے دودھ کا 1 قطرہ یا 2 قطرے یا 1 مرتبہ پستان کو منہ سے لگایا یا 2 مرتبہ پستان کو منہ سے لگا کر چوسا، تو کیا رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں، اس میں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام اعظم اور امام شافعی کا کیا ہے، اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی، رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ان کی دلیل خبر واحد ہے، وقد جاء فی الخبر، اور تحقیق آیا ہے خبر واحد میں، لا تحرم، نہیں حرام ہوتا 1 چسکی لگانے سے، اور نہ ہی 2 چسکیاں لگانے سے، اور نہ ہی 1 مرتبہ منہ میں پستان کو ڈالنے سے، اور نہ ہی 2 مرتبہ پستان کو منہ میں ڈالنے سے عورت حرام نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اس عورت سے نکاح بھی کر سکتا ہے جس کو 1 مرتبہ 1 گھونٹ دودھ کا پیا ہو، یا 2 مرتبہ گھونٹ دودھ کا پیا ہو، یا 1 چسکی لگائی ہو یا 2 چسکے لگائی ہو، اس سے نکاح بھی کر سکتا ہے اور اس کی بیٹیوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ حرمت رضاعت ثابت ہی نہیں ہوئی۔ حرمت، وہ اس کی بہنیں نہیں بنی، رضائی بہنیں نہیں بنی، اور وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنی، تو حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوئی، تو پھر یہ کیا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نزدیک حرمت رضاعت ثابت ہو گئی، 1 مرتبہ چاہے 1 گھونٹ پیا ہو، 2 گھونٹ پیا ہو، 1 چسکی لگائی ہو، 2 چسکے لگائی، حرمت رضاعت ثابت ہو گئی۔ چاہے مکمل 2 سال تک پیتا ہو، حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی 1 قطرہ پینے سے ہی، 1 قطرہ پینے سے ہی، ٹھیک ہے۔ دلیل قرآن پاک کا عام ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری مائیں اللاتی، وہ جو تمہارے رضاعت سے ہو، وہ جو تمہاری رضاعت سے۔ اب اللاتی یہ عام ہے، مطلقاً عام ہے، کیا ہے، عام ہے کہ وہ جو تمہارے رضاعت سے ہو۔ اب اس میں معین نہیں ہے کہ بھئی 1 چسکی لگائی ہو یا 2 چسکیاں لگائی ہو تو پھر حرام نہیں ہوگی، بلکہ عام ہے، اگر 1 چسکی لگائے تو بھی حرام ہو جائے گی، 2 چسکیاں لگائے تو بھی حرام ہو جائے گی، پورے 2 سال تک پیتا رہا تو بھی حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ تو ہے آپ کے سامنے کہ خبر عام کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے تو خبر واحد کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام پر عمل کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے، خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، اور ہم کہیں گے اگر 1 چسکی لگائی، 1 قطرہ پیا، 1 دفعہ 1 قطرہ پیا، 2 قطرے پیے، 1 دفعہ پستان کو منہ میں لگایا، چوسا، 2 دفعہ چوسا، حرمت رضاعت ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ، اور تقاضا کرتا ہے اس کا عموم نکاح مردیہ کی حکومت کا، نکاح رضاعت کی حرمت کا، یعنی کہ نکاح حرام ہے جس کا 1 قطرہ پیا ہو، اور تحقیق آیا ہے خبر میں کہ نہیں حرام ہوتا 1 قطرہ پینے سے، اور نہ ہی 2 قطرے پینے سے، اور نہ ہی 1 مرتبہ منہ میں ڈالنے سے، اور نہ ہی 2 مرتبہ منہ میں ڈالنے سے۔ یہ تب ہے جب بچہ 2 سال سے ہو، 2 سال سے کم ہو۔ ہاں بعض نے لکھا ہے کہ 2.5 سال سے پہلے بھی اگر پلا دیتے ہیں نا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فلم یمکن، پس نہیں ہے ممکن تطبیق دینا ان دونوں کے درمیان، ممکن نہیں ہے ان دونوں کے درمیان
تطبیق دینا یہ ممکن ہی نہیں ہے. بس چھوڑ دیں گے خبر کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اور اس پر عمل کریں گے. کس پر؟ کتاب اللہ کے خاص پر. وَأَمَّا الْعَامُ اور بہر العام وہ جو خاص عنہ البعض ہو. کیا ہو؟ خاص عنہ البعض. اب عام کی دوسری قسم یہاں سے بیان کرنا چاہتے ہیں. عام کی دوسری قسم کہ عام خاص عنہ البعض، یعنی کہ جس سے بعض کو خاص کیا گیا ہو، جس سے بعض کو خاص کیا جائے. پس اس کا حکم کہ واجب عمل کرنا اس کے ساتھ باقی میں تخصیص کے احتمال کے ساتھ، تخصیص کے احتمال کے ساتھ باقی میں عمل کرنا واجب ہے. یعنی کہ اب 10 ہے نا، 10 افراد میں سے 3 کو خاص کر لیا، باقی 7 رہ گئے. اب باقی 7 میں بھی تخصیص کا احتمال ہے، خاص کرنے کا احتمال ہے، تو ان پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ان 3 پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. پس جب کھڑا ہو دلیل، کوئی کھڑی ہو دلیل باقی کے خاص کرنے میں، 3 تو خاص کر لیے، باقی رہ گئے 7. اب باقیوں کے خاص کرنے میں کوئی دلیل ہے تو جائز ہے تخصیص کرنا خبر واحد کے ساتھ. خبر واحد کے ساتھ تخصیص کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. یا قیاس کے ساتھ تخصیص کرنا جائز ہے. طرف اس کے یہ کہ باقی 3 رہ جائیں اور اس کے بعد نہیں ہے جائز. 3 تو بعد اگر کیتی تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر 3 سے کم کی تخصیص کر رہے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل تھے 10، 3 کی پہلے تخصیص کر دی، اب کوئی اور دلیل آ گئی، شرعی آ گئی، ان 7 کو میں سے 4 اور کی تخصیص کر دی، باقی کتنے رہ گئے؟ باقی 3 رہ گئے. اب ان 3 پر عمل کرنا واجب ہے. کیوں؟ اگر 3 میں تخصیص کریں گے تو وہ عام رہے گا ہی نہیں، وہ عام رہے گا نہیں، اور اس کے بعد نہیں ہے جائز تخصیص کرنا. پس واجب ہے عمل کرنا اس کے ساتھ. یعنی کہ یہ کہ باقی رہ جائیں 3 اور اس کے بعد جائز نہیں عمل کرنا، جائز نہیں تخصیص کرنا، عمل کرنا واجب ہوگا. اب ہم عمل کریں گے، تخصیص نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آگے پھر ہم ایک سوال پڑھیں گے اور جواب پڑھیں گے کل انشاءاللہ. اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرانا ہے اور تکرار ضرور کرنا ہے، تکرار لازمی ہے آپ کے سب کو. الاسم ما دل علی معنی فی نفسی غیر ری را مقترن باحد الازمنت منت الثلاثاتی. ٹھیک ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے علی معنی ایسے معنی پر فی نفسی بذات خود، غیر ری را مقترن جو نہ ملا ہوا ہو، باحد الازمنۃ الثلاثاتی تینوں زمانوں میں سے، باحد ایک کے ساتھ، تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ نہ ملا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی تعریف ہو اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: معرف، تعریف، جنس اور فصل. اب الاسم یہ کیا ہے؟ معرف ہے. ما دلہ سے لے کر ازمنۃ الثلاثاتی تک کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، اس میں بعض جنسیں ہیں اور بعض فصلیں ہیں. ما یہ بمنزل جنس کے ہیں، ما یہ بمنزل جنس کے ہے. ما وہ کلمہ ہے. ما جب کہا نا ما، تو ما سے مطلب کیا ہوا کہ اسم وہ کلمہ ہے. اب اس میں حرف کی تعریف بھی شامل ہو گئی اور فعل کی تعریف بھی شامل ہو گئی. ٹھیک ہے، جب کہا نا دل علی معنی فی نفسہ، جو دلالت کرے علی معنی ایسے معنی پر فی نفسی جو بذات خود ہو، تو یہ بمنزل جنس فصل کے ہے، یہ بمنزل فصل کے ہے. اس سے حرف کی تعریف نکل جائے گی کیونکہ وہ بذات خود معنی پر دلالت نہیں کرتا، لیکن فعل اس میں رہے گا، فعل اس میں رہے گا، حرف نکل جائے گا. ٹھیک ہے، جب کہا نا غیر مقترن بہاد الازمنۃ الثلاثاتی جو نہ ملا ہوا ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یہ بھی بمنزل فصل کے، یہ بھی بمنزل فصل کے ہے. جب یہ کہا تو اس سے فعل بھی نکل جائے گا، فعل بھی نکل جائے گا کیونکہ وہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور اسم نہیں ملا ہوا ہوتا. تو جب فعل بھی نکل گیا ہے، حرف بھی نکل گیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ تعریف اب اپنے افراد کو جامع اور معنی ہوئے، یہ تعریف اب اپنے افراد کو جامع اور معنی ہوئی. ٹھیک ہے،
اب یہاں پر جو ہے کلمہ ماں، سائل سوال کرتا ہے کہ ماں سے مراد آپ کیا لوگے، ماں سے مراد آپ کیا لوگے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ماں میں کچھ اختلافات ہیں، ماں میں کچھ اختلافات ہیں، لیکن صحیح تر قول یہی ہے کہ ماں سے مراد کلمہ ہے۔ ماں سے مراد کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ ماں سے مراد کیا ہے؟ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ دلہ میں ہوا ضمیر یہ مذکر کے لیے ہے، دلہ میں ہوا ضمیر مذکر کے لیے ہے، اور یہ لوٹ رہی ہے ماں کی طرف۔ یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ماں کی طرف۔ اور ماں سے مراد کلمہ ہے جو کہ مؤنث ہے، جو کہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ ضمیر مذکر کی ہے اور جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں پائی جا رہی، راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ دلہ میں جو ہوا ضمیر ہے یہ مذکر کی ہے اور لوٹ رہی ہے کلمے کی طرف، کلمے کی طرف جو کہ مؤنث ہے، جو کہ مؤنث ہے، تو راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں پائی جا رہی۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ہوا ضمیر ہے نا، یہ کلمے کی طرف ڈائریکٹ لوٹ نہیں رہی، کلمے کی طرف ڈائریکٹ نہیں لوٹ رہی، بلکہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، بلکہ کس کی طرف؟ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب ماں یہ لفظاً مذکر ہے اور معناً مؤنث ہے، ماں جو ہے یہ لفظاً مذکر ہے اور معناً مؤنث ہے۔ تو دلہ میں ہوا ضمیر وہ بھی مذکر کی ہے اور ماں بھی مذکر ہے، تو راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت پائی جا رہی ہے۔ باقی رہی بات کہ ہم نے ماں سے مراد کلمہ لیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہم ہوا ضمیر سے مراد ماں لیں گے، پھر ماں سے مراد کلمہ لیں گے۔ پہلے ہم ہوا ضمیر سے مراد ماں لیں گے اور ماں سے ہم کلمہ لیں گے۔ پہلے ہم ہوا ضمیر کی لٹائیں گے ماں کی طرف، پھر ماں سے مراد ہم کیا لیں گے؟ کلمہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے نا غیرو پر 3 اعراب کیوں پڑھے، غیرا رو ری کیوں پڑھے؟ تو جواب دیتے ہیں اس کی 3 طرح سے ترکیبیں ہو سکتی ہیں، اس کی 3 طرح سے ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی ترکیب مرفوع پڑھیں گے، غیرو پڑھیں گے، تو یہ اسم کی خبر ثانی بنے گا۔ اسم کی کیا بنے گا؟ خبر ثانی بنے گا۔ کیا بنے گا؟ اسم کی خبر ثانی بنے گا۔ دوسری ترکیب اگر غیرا پڑھے، نصب پڑھے، غیرا پڑھے، تو یہ دلہ کی ہوا ضمیر سے حال، دلہ کی ہوا ضمیر سے حال اور معنن سے یہ حال بن سکتا ہے۔ دلہ کی ہوا ضمیر اور معنن سے یہ کیا بن سکتا ہے؟ حال بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم غیری پڑھیں، اگر ہم غیری پڑھیں تو یہ معنن سے صفت بنے گا۔ یہ معنن سے کیا بنے گا؟ صفت۔ معنی موصوف ہے اور غیری یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر سائل سوال کر دیتا ہے کہ معنن یہ نکرہ ہے، معنن کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور غیر مقترن یہ اس کی اضافت ہو رہی ہے غیر کی مقترن کی طرف۔ غیر کی اضافت کس طرف ہو رہی ہے؟ مقترن کی طرف ہو رہی ہے۔ اب مقترن کی طرف اضافت ہو رہی ہے تو یہ معرفہ بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا۔ موصوف مذکر ہے اور جو صفت ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ مطابقت نہیں پائی جا رہی، مطابقت نہیں پائی جا رہی، زیادہ اس کو صفت بنانا صحیح نہیں ہے، اس کو صفت بنانا صحیح نہیں ہے۔ سائل سوال کرتا ہے اگر صفت بناؤ تو ہم مانتے نہیں ہیں، کیونکہ معنن یہ موصوف ہے اور مذکر ہے، اور غیر یہ اس کی اضافت ہو رہی ہے مقترن کی طرف، اور اضافت ہو رہی ہے تو یہ معرفہ بن گیا۔ جب یہ معرفہ بن گیا تو موصوف مذکر ہو اور صفت معرفہ ہو تو یہ موصوف صفت نہیں بن سکتا، کیونکہ مطابقت نہیں ہے تو موصوف صفت بھی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ غیرو اور مثلو، لفظ غیرو اور لفظ مثلو میں اتنا ہی ابہام ہوتا ہے کہ اگر اس کی اضافت بھی کر دی جائے تو پھر بھی وہ مذکر ہی رہتا ہے، پھر بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے، معرفہ نہیں بنتا۔ لفظ مثلو اور غیرو میں اتنا ہی ابہام ہوتا ہے کہ اگر اس کی اضافت بھی کر دی جائے تو پھر بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے، معرفہ نہیں بنتا۔ وَمِنْ خَوَاصِهِ، اور اس کے خواص یعنی کہ اس کی علامات، لام کا داخل ہونا اور جر کا اس کے شروع میں، لام اور حرف جر کا اس کے شروع میں داخل ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ والتنوین، اور تنوین کا آخر میں ہونا، والاضافت، اور اضافت ہونا، مضاف اور مضاف الیہ ہونا، ٹھیک ہے۔ والاسناد، اور مسند الیہ ہونا، والاسناد الیہ، اور مسند الیہ ہونا یعنی کہ اسناد ہونا اس کی طرف، مسند الیہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور دہرانا ضرور ہے، دور کرنا ہے، اور آگے سے عبارت ترکیب بھی آپ نے ضرور نکال کر آنی ہے۔